دوست کیسا ہوگا جب آپ کا فیملی آپ کے خوابوں کے خلاف ہو، آپ زندگی میں کچھ اکھاڑنا چاہتے ہو اور تمہارا فیملی تمہیں زندگی میں بڑا سوچنے تک نہیں دیتا، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ ٹھیک اس طرح اس بندے کے ساتھ بھی ہوا کہ اس بندے کو کرکٹ سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا، لیکن اس کے فیملی نے اسے ایک سرکاری افسر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تم صرف سچے دل سے ارادہ کرو اور محنت کرتے رہو، اللہ وہ سب کچھ تمہیں دے گا جس کے لیے تم سچے دل سے محنت کرتے ہو۔ یہ بندہ کوئی اور نہیں، یہ بحر پاکستان فخر زمان ہے۔ فخر زمان ان کرکٹر میں سے ایک ہے جنہوں نے پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی ہے، اور یقین وہ ایسے نہیں جو جانبداری سے باہر آئے، جس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو طویل عرصے سے دوچار کر رکھا ہے۔ فخر زمان کی کامیابی کی کہانی پوری دنیا کے نوجوان کرکٹرز کے لیے ایک متاثر کن ہے۔ وہ شائستہ آغاز سے آیا تھا، لیکن سخت محنت اور لگن کے ذریعے وہ بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ خوبصورت بلے باز میں سے ایک بن گئی۔ کہانی کچھ یوں ہے، 16 سال کی عمر میں فخر زمان نے خاندان کی دباؤ پر مئی 2007 میں پاکستانی بحریہ میں شمولیت اختیار کی، تاہم اس سے وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے کرکٹ کے لیے اپنا جنون جاری رکھا اور ڈومیسٹک میچوں میں پاکستان نیوی کی نمائندگی کی، اور وہاں اپنا وقت اپنی کرکٹ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے بلاہر کراچی زیبراز کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ مقابلے میں ڈیبیو کیا اور جلد ہی اپنے آپ کو ملک کے سب سے ذہین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا۔ تاہم 2013 تک انہوں نے پیشہ ورانہ طور پر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا۔ پاکستان نیوی کرکٹ اکیڈمی میں ان کے کوچ نے انہیں تعارف اعظم سے کرایا، جو کراچی میں نوجوان کھلاڑیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے مشہور ہے، اور اس وقت پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹر کے مینیجر تھے۔ ڈسٹرکٹ انڈر 19 کی سطح پر اور بعد میں کراچی انڈر 21 اور انڈر 23 ٹیموں کے ساتھ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے فخر زمان نے بلاہر 2012 میں کراچی زیبراز کے لیے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کے مقابلے میں ڈیبیو کیا اور اپنے دوسری سیزن میں 141 اور 165 رنز بنائے۔ اس کے اہم پیش رفت فیصل آباد میں اس وقت ہوئی جب اس نے پاکستان کا ایک ڈومیسٹک 50 اوورز کا ٹورنامنٹ ختم کیا۔ فائنل میں کے پی کے لیے 115 رنز کی میچ وننگ اننگ سمیت دوسری سب سے زیادہ سکور کے طور پر کی۔ بعد میں اس نے پاکستان کے اے ٹیم کے ساتھ انگلینڈ اور زمبابوے کا دورہ کیا، جہاں ایک حملہ آور بلے باز کے طور پر ان کی صلاحیت کو مزید اجاگر کیا۔ اس نے اس سال پی ایس ایل کی دوسری ایڈیشن میں لاہور قلندر کے لیے برینڈن میکولم اور جیسن روی جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا تو زیادہ مقبول ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ کرکٹ کا آغاز اتنا شاندار تو نہیں تھا، اور یہ 2016 تک نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں اداکاری کی اور سلیکٹرز کی نظر کو پکڑ لیا۔ اس کے نتیجے میں اس نے برینڈن میکولم کی قیادت میں پی ایس ایل کی ٹیم لاہور قلندر میں شامل کیا گیا۔ لاہور نے انتہائی مایوس کن ہونے کے باوجود فخر نے اپنی شاندار صلاحیت کی جھلک دکھائی۔ ان کا بین الاقوامی انٹرنیشنل ڈیبیو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا، اور وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئی جسے وہ چاہتے تھے، تاہم یہ فخر زمان کے لیے محض ایک معمولی جھٹکا تھا۔ بڑے اور بہترین چیزیں ابھی آنا باقی ہیں۔ 2017 میں فخر کا خواب اس وقت پورا ہوا جب وہ پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے۔ انہوں نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں ہندوستان کے خلاف سینچری سکور کرتے ہوئے پورا اثر ڈالا۔ اس اننگز نے پاکستان کو ٹورنامنٹ جیتنے میں مدد کی اور فخر زمان کو دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا۔ فخر زمان نے روایتی حریف بھارت کے خلاف پہلا میچ میں تو نہیں کھیلا تھا جہاں پاکستان کو شکست ہوئی تھی۔ ان کے اسٹروک پلے کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا، البتہ اگر مزاج ہوتا تو 50 اوور کی کرکٹ کھیلنے کی باتیں ہوئی تھی۔ اپنے پہلے ون ڈے میں اس نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیز رفتار 31 رنز بنائے اور وہ شروعات کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، کوئی ایسا شخص جو ٹاپ آرڈر پر سینچریاں بنا سکے۔ تاہم فخر نے ان تمام اہم میچوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ میچوں میں 2 نصف سینچریاں بنا کر رفتار اور اعتماد حاصل کرنا شروع کیا۔ ہمت اور عزم تھا فخر زمان ایسے لگ رہے تھے جسے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔
تاہم ان کا اصل امتحان ابھی آنا باقی تھا۔ بھارت کے خلاف فائنل، بھارت کے خلاف پاکستان کے خراب ریکارڈ کے باعث کسی نے انہیں موقع نہیں دیا، لیکن پاکستان نے اپنے آستے چڑھا دیا اور جو کوئی انہیں بلکہ بہر زمان تھے۔ بہر زمان کے لیے سٹیج تیار تھا اور اس نے مایوس نہیں کیا۔ ایک شاندار سنچری سکور کرتے ہوئے اس نے تمام ناقدین اور آرام کرنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اور وہ ابھی ICC کے ایک ایونٹ میں بھارت کے خلاف پاکستان نے بلاہر یہ میچ بآسانی جیت لیا اور چیمپئن ٹرافی کا دعویٰ کیا۔ صرف 4 میچ کھیل کر بہر زمان نے پاکستان کے لیے پیارے بن گئے۔ اس کے باوجود جو کہ وہ مستقبل میں کیا کریں گے، بہر اس اننگز کو کمتر دے گی اور اس نے اپنے بہترین کھلاڑیوں میں شمار کرے گی۔ اس کے بعد بہر زمان نے مسلسل اچھا کھیلا اور وہ پاکستان کے محدود اوورز کی ٹیموں میں باقاعدہ فٹ ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کھیل میں کافی بہتری لائی اور اس نے اپنے کھیل میں مختلف جہتیں دکھائی۔ اب وہ ون ڈے میں ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی اور ون ڈے میں 1000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے، جنہوں نے ریچرڈز اور KP جیسے کھلاڑیوں کو کچھ فاصلے سے شکست دی۔ بہر کا عروج ہر اس نوجوان پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک شاندار فتح ہے جو پاکستان کے لیے کھیلنے کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ یقیناً پاکستان میں کامیابی کی بہت سی کہانیوں کو متاثر کرے گی۔ بہر زمان کی کامیابی میں اہم کردار کرنے والے چند اہم عوامل جو اگر آپ اپنی زندگی میں اس سے سیکھو گے تو آپ بھی بہر زمان جیسا بنو گے۔ بہر زمان کی یہ کہانی صرف اس کے کرکٹ کے ریلیٹڈ، اس بندے نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلے جب یہ چھوٹا تھا تو اس نے کرکٹ کی خاطر مار پیٹ بھی کھائی ہے۔ اپنی بائی سے یہ اس بندے نے بہت مار کھائی ہے۔ وہ کرکٹ کھیلنے پر انہیں غصہ ہوتے تھے۔ ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے کہ ہم کچھ اکھاڑنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ لوگ نہیں دیتے۔ ہمارے پیمرے ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے پیشنٹ کا پیچھا کریں گے اور ہم اپنے پیشنٹ کو حاصل کریں گے۔ بہر زمان کا محنت اور لگن، بہر ہمیشہ سے محنتی رہا۔ اس نے اپنے کرکٹ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے گھنٹوں اور کوششیں کی ہے، اور وہ اپنے کرکٹ کے لیے بھی بہت وقف ہے اور ہمیشہ اپنے کرکٹ کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتا رہتا ہے۔ بہر زمان کے پاس قدرتی ٹیلنٹ ہے، وہ بہت ہونہار بلے باز ہے اور ہر حالت میں رنز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا فیلڈر بھی ہے اور ہمیشہ اپنے جسم کو لائن پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ بہر زمان اپنے پوری کیریئر میں زبردست ذہنی سختی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا اور لیکن اس نے ہمیشہ واپسی کی۔ وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط کرکٹر ہے، اس نے اعلیٰ سطح پر کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی۔ ہر انسان کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں۔ آج تک کسی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی زندگی میں چیلنجز نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں چیلنج ہے، لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، دوسرا ان چیلنجز سے ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے مر جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا اس بندے کو۔ لیکن جو بندہ ڈٹا رہا اپنی مشکلات کے سامنے، اپنے تکالیف کے سامنے، اپنی مشکل حالات کے سامنے، وہ کامیاب ہوگا اور ہسٹری اس کو یاد کرے گی۔ یہ میرا مقصد ہے اور میرا ویژن یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کی کہانیاں میں آپ لوگوں کو سناؤں، ان لوگوں کو سے آپ میں موٹیویٹ کروں جو آج پیک پر ہے اور ہسٹری انہیں یاد کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس پر جاننا چاہتے ہو کمنٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔